تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم۔ اس آیت کے آدھے حصے تک بات ہو چکی تھی، ترجمہ کر دیتا ہوں اوپر کے حصے کا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں الرفث الی نسائکم، بے حجاب ہونا اپنی بیویوں کے ساتھ۔ شروع کے اندر اجازت صرف یہ تھی کہ جب تک افطار کر کے سو نہ جائے تو اس سے پہلے چاہے جتنی مرتبہ کھا لے پی لے اور بیوی کے ساتھ صحبت کر لے، لیکن جب ایک مرتبہ آنکھ لگ گئی تو اب اس کے بعد پھر ان کے لیے یہ تمام کام منع تھے۔ تو 2-4 ایسے واقعات پیش آئے، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اجازت دی۔ فرماتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ اللہ رب العزت نے ہن عورتوں کو مقدم کیا، ہن لباس لکم، یہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ جیسے انسان لباس کے ذریعے سے اپنا ستر چھپاتا ہے، شرمگاہ کو چھپاتا ہے، اور حیا اور ایمان کی حفاظت کا تقاضا ہے کہ انسان اپنی شرم کی جگہ کو چھپا کر کے رہے، ایسے ہی جب انسان کی شادی ہو جاتی ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جس انسان کی شادی ہو گئی اس کا آدھا دین مکمل ہو گیا، اب وہ اپنے آدھے کے بارے میں اللہ سے ڈرے۔ تو بہرحال عفت پاک دامنی حاصل ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے لباس جس طریقے سے سردی گرمی سے بچاتا ہے، ایسے ہی اللہ رب العزت نے اس رشتے کو اتنا مقدس پاکیزہ بنایا ہے کہ شیطان کے حملوں سے بچنے کا بہت ہی اہم ذریعہ ہے۔ عورت کی حفاظت مرد کے ذریعے سے ہو جاتی ہے، مرد کی حفاظت عورت کے ذریعے سے ہو جاتی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اس لیے فرمایا، بہترین بلیغ اشارہ فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اتنی بہترین تشبیہ دی کہ واقعی یہ اللہ کا کلام ہے۔ کتنی حیا کے ساتھ اس کریم ذات نے پورا مسئلہ 2 لفظوں کے اندر سمجھا دیا۔ اسی طریقے سے آگے فرمایا، علم اللہ انکم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم خیانت کرتے تھے اپنے آپ سے، یعنی وہی کہ اللہ کی طرف سے ابھی اجازت آئی نہیں تھی اور کچھ ایسے واقعات پیش آ گئے تو یہ ایک طرح کی خیانت تھی۔ اللہ فرماتے ہیں فتاب علیکم، چلو جو کچھ خطائیں یا کچھ خیانتیں ہوئی ہیں اللہ نے اس کے بارے میں توبہ قبول بھی کر لی، وعفا عنکم، اور تم کو معاف بھی کر دیا۔ چونکہ خاص طور سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اس آیت کے شان نزول میں مفسرین نے زیادہ تر لکھا ہے، اس لیے حضرت عمر کی شان بڑی بلند ہے۔ اللہ نے معافی کا اعلان کر دیا۔ آگے فرمایا فالآن باشروہن، مفسرین فرماتے ہیں یہاں پر بھی پہلے ایک کھانے کا واقعہ پیش آیا حضرت قیس بن سرما کا، اور دوسرے حضرت عمر کا۔ تو حضرت عمر کی جو بات تھی اس کو اللہ نے ترجیح دی، پہلے وہ مسئلہ بیان فرمایا۔
فرمایا فالآن باشروہن، اب تم مباشرت کر سکتے ہو، مباشرت مطلب میل ملاپ کر سکتے ہو اپنی بیویوں کے ساتھ۔ تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مسئلہ تھا اہم، پہلے اس کو بیان کیا، آگے کلو واشربو کہہ کر کے وہ جو صحابی دوسرے تھے ان کا واقعہ بیان فرمایا، اور فرمایا صرف مباشرت سے مقصود لذت اور عیش آرام اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، اس لیے کہ خالص شہوانی عمل جو ہے یہ تو جانور بھی کرتے ہیں اس کام کو، تو لیکن جانوروں کا مقصود کوئی اس کے ذریعے سے اولاد کی افزائش اور یہ نہیں ہوتا، لیکن تم انسان ہو، اشرف المخلوق ہو، اس لیے تمہیں اپنے بیویوں کے ساتھ جو اس خاص عمل کی اجازت دی ہے اس کی وجہ یہ ہے وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اس چیز کو تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر فرمایا ہے۔ یعنی بیویوں کے پاس جانے میں اللہ رب العزت نے اولاد کی طلب، یہ اصل مقصود ہونا چاہیے۔ اسی اولاد کی طلب کے لیے شریعت نے 1 سے لے کر تک کے 4 تک کی اجازت دی۔ آگے ابھی ہم قریب سورہ نساء جب شروع ہوگی تو وہاں آئے گا کہ اگر تمہارے اندر طاقت ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، بس تم نکاح کرو اپنی پسند کی عورتوں سے، ما طابا، طابا کا مطلب ہے جو تمہیں پسند ہو، اس لیے کہ جب پسند کی سے کریں گے تو جھگڑے پیدا نہیں ہوں گے، بے پسند کی آ جائے گی تو روزانہ جھگڑے گھر کے اندر رہیں گے۔ تو فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ 2 سے کرو، ثُلَاثَ 3 کے ساتھ، وَرُبَاعَ 4 کے ساتھ۔ آگے فرمایا اگر تم عدل انصاف نہیں کر سکتے فواحدۃ، تو پر ایک پر ہی گزارا کر لو۔ تو ایک والے وہ ہیں جو عدل انصاف نہیں کر سکتے، عدل انصاف کر سکتے ہو تو زیادہ کی بھی اجازت ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی عورت سے شادی کرو جو بچے کثرت کے ساتھ جننے والی ہو، اس لیے کہ میں قیامت کے دن اپنی امت کی زیادتی پر فخر کروں گا۔ تو وہ لوگ جو بچے 2 ہی اچھے یا ایک ہی کا نعرہ لگا رہے ہیں یا اسی طریقے سے مطلب اس چیز کو بالکل پیچھے کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں، تو اسلام کے اس سے تو یہ بات ٹکرانے والی نظر آتی ہے۔ فرماتے ہیں فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ، اب تم مباشرت کر سکتے ہو، وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اور تلاش کرو اس چیز کو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، وہ تو اللہ کا کام ہے، چاہے وہ کسی کو یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، پھر اللہ کس کو بیٹے دے، بیٹیاں دے، کسی کو کچھ بھی نہ دے، وہ اس کا کام ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ پیو، چونکہ کھانے پینے کی بھی ممانعت تھی، اگر سو گئے تو کب تک کھاؤ پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا، من الخیط الاسود، سیاہ دھاگے سے، من الفجر یعنی صبح کا وقت۔ اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے اس زمانے کے اندر چونکہ باقاعدہ گھنٹے، ٹائم ٹیبل، یہ اس طرح کا نظام نہیں تھا، اور اللہ رب العزت ایسی چیزیں نقل کرتے ہیں قرآن کے اندر جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے ایسی علامت ہو جو ہر جگہ ہر موسم کے اندر، چاہے وہاں آج بھی گھڑی گھنٹے پائے نہ جائیں، لیکن اس آیت کی جب آپ تفسیر کریں گے تو وہ بات وہاں پر بھی آپ کو مل جائے گی۔ ایک انسان پہاڑی علاقے میں رہتا ہے، دور سے اس کا دنیا سے تعلق ہی کٹا ہوا ہے، تو صبح جب ہوتی ہے تو اس کی روشنی جب اندھیرے سے الگ ہوتی ہے تو یہ منظر ہر جگہ پر نظر آتا ہے۔ پہلے بڑے بوڑھے اسی طریقے سے دیکھ کر کے، ستاروں کو دیکھ کر کے بتا دیتے تھے تاریخ کون سی ہے، چاند کو دیکھ کر کے بتا دیتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ فطری چیزیں ہیں۔ ایک آدمی سمندر میں سفر کر رہا ہے، مہینوں کا، کئی مہینوں کا سفر ہے، خشکی اس کو قریب بھی نظر نہیں آتی، لیکن وہ ستاروں کو دیکھ کر کے سمت متعین کر لیتے تھے کہ جانا کدھر ہے۔ یہ مشینیں تو بعد میں بنی ہیں۔ تو اللہ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ جب صبح کی سفیدی اندھیرے سے الگ ہو جائے، یعنی صبح صادق ہو جائے، دوسرے لفظوں کے اندر صبح 2 ہوتی ہے، ایک صبح کاذب، ایک صبح صادق۔ پہلی مرتبہ خوب اندھیرا چھاتا ہے اور ایک ہلکی سی روشنی نکلتی ہے، اس کے بعد وہ ہلکی سی روشنی جو ہے پھر
ختم ہو جاتی ہے، پھر اندھیرا آتا ہے. اس کے بعد پھر ایک پو پھٹتی ہے، یعنی ہلکی سی شمال اور جنوب کی طرف اس طرح سفیدی آتی ہے باریک دھاگے کی طرح، اور وہ پھر بڑھتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ دن کی روشنی آ جاتی ہے، رات ختم ہو جاتی ہے. یہ ایک ایسی علامت ہے، کسی بھی ملک میں کہیں بھی چلے جاؤ یہ علامت پائی جائے گی وہاں پر. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صبح صادق تک، اس سے پہلے تک تم کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، بیوی سے مباشرت کر سکتے ہو. دیکھو کتنے مسئلے نکلے یہاں سے. مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے کی بھی اجازت، مباشرت کی بھی اجازت. تو اگر ایک آدمی صبح صادق سے پہلے تک اپنی بیوی سے ہم بستری کر رہا ہے، ابھی اس کو غسل کا موقع نہیں ملا، یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی، تو کیا اس کا روزہ ہوگا یا نہیں؟ اس کا روزہ ہو جائے گا، اس لیے کہ صبح صادق تک اجازت دی ہے اللہ نے. ورنہ تو اللہ یہ کہتا 2 گھنٹے پہلے بھائی یہ کام بند کرنا پڑے گا آپ کو. کیوں جی؟ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام بعد میں بھی نہا لیتے تھے. سمجھے نہیں؟ تو بہرحال مسائل سب یہی سے نکلتے ہیں قرآن و سنت سے. تو فرمایا شروع کے اندر بعض صحابہ نے جب تک من الفجر کی آیت نازل نہیں ہوئی کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے الگ ہو جائے، تو حضرت سہل بن سعد ایک صحابی ہیں کہ کچھ لوگوں نے ایسا کیا، اپنے ایک پیر میں سفید دھاگا باندھ لیا، ایک میں کالا، اور اس کو اٹھ کر کے دیکھتے تھے. اب ظاہر بات ہے یہ مسئلہ تو ایسا ہے کہ جب روشنی خوب ہو جائے گی تب پتہ چلے گا، ورنہ ایک ہی جیسے لگیں گے. اسی طرح ایک صحابی ہیں حضرت عدی بن حاتم تائی کے بیٹے عدی، یہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی ایک سفید دھاگا اور ایک سیاہ دھاگا اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا اور اٹھ کر کے دیکھتا تھا کہ بھائی دونوں میں کچھ فرق نظر آ رہا ہے نہیں. اور جب خوب روشنی ہوئی تب فرق نظر آیا، تو میں صبح کو اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے مسکرایا اور مسکرا کر کے فرمایا تمہارا تکیہ تو بہت بڑا ہے کہ جس نے پورے مشرق مغرب کو اپنے نیچے چھپا لیا. سمجھے نہیں؟ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی من الفجر. اس سے مراد صبح کی سفیدی اور سیاہی ہے، نہ کہ دھاگے والی کہ بھئی اس کو اٹھ کر کے دیکھتے رہو. سمجھے نہیں؟ صحابہ واقعی سادے بھی بڑے تھے اور ذہین بھی بڑے تھے. ان کی سادگی پر قربان، اور ان کی اداؤں پر بھی کہ کوئی مسئلہ ہوتا تھا فوراً نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں دوڑ کر کے چلے جاتے تھے. تو یہی ایمان کا تقاضا ہے، جس چیز کو معلوم نہ ہو جاننے والے سے پوچھ لینا چاہیے. بہرحال اب آگے فرماتے ہیں ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم پورا کرو روزوں کو رات تک. اس میں بھی جیسے ہی رات آ جائے، جب سے رات شروع ہو جائے سمجھو روزہ پورا ہو گیا. شیعوں کی طرح ایسا نہیں کہ جب تارے نظر آئیں گے تب افطار کریں گے، یہ اپنی طرف سے اضافہ ہے. اہل عرب سورج کے غروب ہوتے ہی رات سمجھتے تھے، اور آج بھی یہی ہے. تو جیسے ہی سورج غروب ہو جائے فوراً افطار کر لو. البتہ اگر کبھی ابر ہے اور گھٹائے ہیں اور گھڑی گھنٹہ پاس نہیں ہے، اندازے سے اس نے افطار کر لیا اور پتہ چلا کہ دن باقی تھا، تو بس صرف اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی. کوئی کفارہ وفارہ نہیں ہے کہ 60 روزے رکھو یا غلام آزاد کرو یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. ہاں اگر جان بوجھ کر کے کوئی روزہ توڑ دے تو اس کے لیے قضا بھی ہوتی ہے، کفارہ بھی ہوتا ہے، اور انشاءاللہ مسائل آپ کے سامنے آئیں گے. تو الی اللیل کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ روزے کو رات تک پورا کر لو، یعنی صوم وصال رکھنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے. صوم وصال کہتے ہیں دن میں بھی روزہ رات میں بھی روزہ. اللہ کے نبی علیہ السلام اس طرح روزہ رکھ لیا کرتے تھے. تو کچھ صحابہ کو بھی، چونکہ صحابہ بھی سوچتے تھے کہ جو نبی کام کر رہے ہیں ہم بھی کریں، آپ نے سختی کے ساتھ منع کیا کہ تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے. میرا رب مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، تم میں سے کون ہے میری طرح؟ اللہ کے نبی میں تو جنت کے 100 آدمیوں کی طاقت ہوتی ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف میری خصوصیت ہے، یعنی دن میں بھی روزہ اور رات میں بھی کھانا پینا نہیں. اس کا مطلب ہے صوم وصال لگاتار. نبی علیہ السلام نے 2 دن اس طرح رکھا اور 1 رات، اور صحابہ کو آپ نے منع فرمایا. تو اس لیے مجھے اور آپ کو اجازت نہیں ہے، چونکہ الی اللیل کا مطلب یہ ہے جب رات آ گئی، اب اللہ نے جو رات میں تمہیں کھانے پینے کی اور اپنی بیوی کے پاس جانے کی جو تمہیں رخصت دی ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ اور بس دن کا روزہ رکھو.
آگے فرماتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مباشرت مت کرو درا حالانکہ تم اعتکاف میں ہو مسجدوں میں۔ اب چونکہ رمضان میں اعتکاف بھی ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ یہ بھی مسئلہ آ گیا، رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت ہے، نبی علیہ السلام ہر سال کیا کرتے تھے۔ ایک سال آپ سے قضا ہو گیا تو آپ نے 20 دن کا اگلے سال اعتکاف رکھا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ شوال کے مہینے میں بھی 20 دن آپ نے اعتکاف فرمایا ہے۔ تو یہ اعتکاف سنت ہے، اس کے لیے مسجد بھی شرط ہے، اس کے لیے روزہ بھی شرط ہے، اور اس اعتکاف کے اندر انسان تمام چیزوں سے کٹ کر کے مسجد کے اندر رہے۔ ایک دن کا اعتکاف ایسا ہے جیسے زمین آسمان کے برابر خندق جہنم اور اس کے درمیان حائل کر دی جائے۔ البتہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ایک دن ایک رات کا اعتکاف، اس سے کم کی اجازت نہیں۔ بعض روایت میں صرف ایک دن کے اعتکاف کی بھی اجازت ہے۔ نفلی اعتکاف، امام محمد فرماتے ہیں کہ 1 یا 2 منٹ کا بھی نفلی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ اس لیے جب مسجد میں آئیں تو ہر آنے والا نمازی جب تک مسجد کے اندر رہے اعتکاف کی نیت کر کے ثواب حاصل کر لے، یہ نفلی اعتکاف ہوتا ہے۔ بہرحال تو اعتکاف کا مسئلہ بھی یہاں پر بیان فرما دیا۔ اب معتکف کو چاہیے کہ وہ بغیر کسی ضرورت کے مسجد سے نہ نکلے۔ ضرورت کیا ہے؟ استنجا ہے، قضاء حاجت ہے، مطلب بیت الخلا دور ہے وہاں جانا ہے، یا اسی طریقے سے کھانا پینا، یا تو مسجد کے اندر آئے، اس کا اگر کوئی لانے والا نہیں ہے، بڑی مشقت ہے تو جلدی سے جا کر کے کھانا کھا کر کے واپس آ سکتا ہے، لیکن تب کہ کوئی لانے والا نہ ہو۔ اسی طریقے سے اگر جامع مسجد میں نہیں بیٹھا، عام مسجد ہے جس میں 5 وقتہ نماز تو ہوتی ہے لیکن جمعہ نہیں ہوتا، تو جمعے کے لیے بھی اجازت دی ہے کہ وہ جمعہ پڑھ کر کے پڑھنے جائے، ٹائم کا پتہ لگائے، عین ٹائم پر جائے اور پڑھ کر کے فوراً واپس آ جائے۔ غسل فرض ہو جائے تو کر سکتا ہے، باقی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے کرنا چاہتا ہے تو شرط یہ ہے مسجد کے اندر کوئی ٹب، بڑا برتن، اس کے اندر بیٹھ کر کے نہ، یعنی مسجد سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ بہت ساری شرطیں ہیں پھر اس کی۔ بغیر بات کے فضول کلام نہ کرے، زیادہ کھانا پینا، زیادہ سونا، ان چیزوں سے مطلب دقت آتی ہے۔ تو اعتکاف کا مطلب ہے مخلوق سے کٹ کر کے خالق کے در پر آ کر کے پڑ جانا۔ تو اسی کو فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ۔ رہی بات یہ کہ اعتکاف کی حالت میں بیوی کے ساتھ صحبت تو جائز ہے ہی نہیں، اگر کر لی تو روزہ ہی ٹوٹ جائے، وہ مطلب روزہ بھی ٹوٹے گا دن میں کیا تو، اور رات میں بھی اجازت نہیں ہے، چونکہ یہ اعتکاف کی روح کے خلاف ہے۔ البتہ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اعتکاف کی حالت میں تھے اور میں نے آپ کا سر دھویا، اس انداز سے کہ آپ کا حجرہ اور مسجد نبوی ملے ہوئے تھے۔ آپ نے اپنا سر اس طرح کیا اور کسی برتن میں پانی لے کر کے اما عائشہ نے نبی علیہ السلام کا سر مبارک دھلا دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ اگر لگ جائے اپنی بیوی کے کسی کے تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ البتہ اگر مخصوص طریقے سے اپنی بیوی کے پاس جائے گا تو پھر اعتکاف اور یہ سب چیزیں ٹوٹ جائیں گی۔ آگے فرمایا تلک حدود اللہ، دیکھو یاد رکھو یہ اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں، فلا تقربوها، ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ آگے آنے والا ہے جب طلاق وغیرہ کا ذکر آئے گا فلا تعتدوها، جہاں اوامر ہیں وہاں پر حد سے زیادتی کا بیان آئے گا، فلا تعتدوها۔ جہاں نواہی ہے، کسی چیز کو قرآن روکتا ہے تو وہاں کہتا ہے تلک حدود اللہ فلا تقربوها، اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ جیسے زنا کا ذکر آئے گا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، زنا کرنا تو دور کی بات۔ تو نواہی منکرات سے روکتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بادشاہوں کی چراگاہ ہوتی ہیں، خاص بادشاہوں کے لیے اس کے گرد ایک دائرہ ہوتا ہے تاکہ وہاں تک کوئی نہ پہنچ سکے۔ جو اس دائرے کے قریب جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کبھی وہ اندر چراگاہ کے اندر بھی پہنچ جائے تو پھر سزا ملتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے شریعت کے چاروں طرف باؤنڈری کھینچ رکھی ہے، کہاں تک جانا ہے کہاں تک نہیں جانا ہے، اسی کے درمیان میں رہیں گے تو شریعت ہے۔ اور اگر ان آزادیوں کو توڑ دیا جائے، اپنی مرضی سے کھانا پینا، یہ کرنا وہ کرنا، تو پھر شریعت نہیں رہتی، کھیل بن جاتا ہے۔ فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں، فلا تقربوها، پس ان کے قریب ہرگز مت جاؤ۔
کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اللہ ایسے ہی اپنی آیتوں کو کھول کھول کر کے بیان کرتا ہے للناس، لوگوں کے واسطے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ لوگ گناہوں سے، نافرمانیوں سے بچ کر کے متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ تو اس لیے شریعت کو شریعت رہنے دو، کھیل بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک آدمی بزرگ اللہ والے کے پاس آیا اور آ کر کے کہا حضرت آپ میرے دوست ہیں، عالم ہیں، میں آج کل بیمار چل رہا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں روزے نہ رکھوں، سمجھے نہیں، اور اس کے بدلے میں کوئی فدیہ یا کوئی اور چیز دے دوں۔ اس عالم نے خوبصورت جواب دیا کہ بھائی مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ایک بڑے میاں نے ایک شلوار یعنی پائجامہ سلوایا، اور سلوانے کے بعد اب جب وہ گھر آیا تو پائجامہ تھوڑا بڑا تھا، تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ حجن لو، اور جب آپ کو موقع ملے تو تھوڑا سا نیچے سے کاٹ کر کے اس پائجامے کو درست کر دینا۔ اب جب وہ گھر سے باہر نکلا تو اس کی بیٹی تھی، اس نے سوچا شاید حجن کے یاد نہ رہے، اپنی بیٹی سے بھی کہہ دوں، بیٹی سے بھی کہہ دیا، بیٹی تھوڑا سا پائجامہ نیچے سے کاٹ کر کے صحیح کر دینا۔ نکلتے نکلتے باہر جب نکلا تو بیٹے کی بہو مل گئی، سوچا چلو بھائی کبھی اس کو یاد نہ رہے، اس کو بھی بتا دوں کہ تھوڑا سا نیچے سے اس کو کاٹ کر کے ذرا صحیح کر دینا۔ اب وہ بیچارے باہر چلے گئے۔ اب جس کو بھی موقع ملا، پہلے حجن نے تھوڑا سا نیچے سے کم کر دیا، پھر بیٹی نے کہا کہ ابو جان کہہ کر کے گئے تھے، تھوڑا سا اس نے کاٹ دیا، اس کے بعد بیٹے کی جو بہو تھی اس نے تھوڑا سا کاٹ دیا۔ بڑی نے جب شام کو آئے تو لاؤ پائجامہ شلوار کہاں، دیکھا تو وہ کیا بن گیا، نیکر بن گیا۔ کیوں جی؟ تو اس عالم نے کہا کہ اگر شریعت میں اس طرح مداخلت کی اجازت ہو جائے تو میں نماز معاف کر دوں گا، دوسرے عالم صاحب اپنے کسی دوست کے لیے حج معاف کر دیں گے، تیسرے اٹھیں گے وہ زکوٰۃ معاف کر دیں گے، تو دین کا تو پائجامے کے بجائے کیا بن جائے گا، نہکر بن جائے گا۔ تو دین کسی کی جاگیر نہیں ہے، پراپرٹی کے، اس کے اندر ہم اپنی طرف سے کوئی مسئلہ تھوپتے۔ دیکھو قرآن پیار کے ساتھ بھی کہتا ہے اور سختی کے ساتھ بھی، دل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں، ان کو کراس کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے مجھے بھی آپ کو بھی حق بات کا اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔